السلام علیکم دوستو، زندگی کی کہانی کئی پنوں کو بدلتی ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی گہرا اندھیرا تو کبھی روشن اجالا، لیکن سب سے زیادہ یادگار وہ دن ہوتے ہیں جب زندگی کی کہانی الجھ کر رہ جاتی ہے۔ اس الجھی ہوئی کہانی کو سلجھانے کے لیے ہم ہر طرح سے محنت اور کوششیں کرتے ہیں، لیکن جان رکھو کبھی یہ الجھی ہوئی پہلیاں سلجھنے کی بجائے اور الجھ جاتی ہے، اور آخر کار یہ الجھی ہوئی پہلیاں ہمیں کھینچ کر تہجد کی نورانی راتوں تک لے جاتی ہے۔ جان لو، تہجد کا سب سے نرالا اور پہلا منظر اس وقت شروع ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو میری مغفرت چاہتا ہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہ طاقت پر حدیث خود اللہ کی طرف سے ایک کھلا ہوا دعوت نامہ ہے جو بے شمار انعامات کا حامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی محنت، کوشش، خواب یا دل میں موجود بوجھ کو پوری طرح نہیں سمجھتا سوائے آپ کے رحمان رب کے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے۔ ذرا سوچئے، تہجد کیا ہے؟ یہ رات کی خاموشی میں سیدھے اپنے رب خالق کائنات اللہ سے بات کرنے کی دعوت ہے، جہاں آپ اپنے دل کی گہرائی سے اپنی تکالیفیں ان کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تہجد کی خوبصورتی ہے۔ یہ ایک مقدس لمحہ ہے جہاں آپ اپنے رب سے جڑ سکتے ہیں، اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہو۔ جان رکھو، تہجد تمہارے رب کی محبت کی نشانی ہے۔ تہجد کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ پوری طرح اختیاری ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک محبت اور دل کی گہرائی سے کی جانے والی عبادت ہے۔ جب آپ رات کی خاموشی میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، اور یہ آپ کے اخلاص کی علامت ہوتی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے، اور رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھو تاکہ تمہارا رب تمہیں ایک معزز مقام عطا فرمائے۔ جان رکھو، تہجد کا تیسرا خاص پہلو یہ ہے کہ آپ کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جتنا سکون، دل کی ٹھنڈک تہجد میں حاصل ہوتی ہے نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جان رکھو، جب سارے دروازے بند نظر آتے ہیں نا، جہاں ہمیں اپنی محنت اور کوشش سے ہار جاتے ہیں نا، وہیں تہجد مغفرت اور رحمت کے سارے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن تہجد کا وقت اللہ کی مغفرت کو پانے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں آپ اللہ کی رحمت کو پاتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ جان رکھو، تہجد کا چوتھا خاص پہلو یہ ہے کہ یہ ہمارا رب کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط کرتی ہے۔ تیز رفتار زندگی میں کئی بار ہمیں اللہ سے دوری محسوس ہوتی ہے، لیکن تہجد کا وقت ہمیں اس کے فاصلے کو ختم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تہجد کا پانچواں خاص پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں ہر تنگی اور مشکلی کو دور کر کے برکتوں کو لاتا ہے۔ جان رکھو، تہجد صرف ایک روحانی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندگی بدلنے والی خاص عبادت ہے۔ تہجد نہ صرف ایک دعا ہے، بلکہ یہ اللہ سے قربت کا ایک موقع ہے، ایک اسپیشل چانس ہے جو آپ کی زندگی کو خوشی اور برکتوں سے بھرپور کر سکتا ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا
آپ اس خوبصورت موقع کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیں گے یا اسے اپنائیں گے اور اس کے فائدے اور اس کے برکت کو حاصل کریں گے؟ جان رکھو تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ سجدوں کے لیے تمہیں چنا جاتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی زولی کو پھیلائے تاکہ اس کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جائے۔ وقت بھی بدلتا ہے، نصیب بھی بدلتا ہے، لوگ بھی بدلتے ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں۔ جس سے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اسے دن کے رنگ برنگی اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی تمہارے تہجد کے آنسو اور ہچکیاں آسمانوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتی ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب سیلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ مطمئن رہیے، تمہاری زندگی کی کہانی ایک خوبصورت موڑ کی طرف چلنے والی ہے جہاں آپ اپنی دعا کی قبولیت کو خود محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کی زندگی کے مشکل دنوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، آپ سبھی کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ کے دل کو کیسا محسوس ہوا ایک کامنٹ کر کے ضرور لکھ دیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔